رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ محمد شاہد جدہ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، کٹی پھٹی جینس کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شاہد میاں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کی صورتحال، آپ کے لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ رب کے دربار میں کھڑے ہونے کی تیاری کے ساتھ گئے ہیں، لاؤبالی پن کے ساتھ، سستی اور کاہلی کے ساتھ، یوں ہی اول ٹالنے کے لیے جیسے بھی حالت میں تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے مفسرین نے، علماء کرام نے خذوا زینتکم عند کل مسجد کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ نماز کے لیے اہتمام زائد ہونا چاہیے، اچھا لباس پہنے اور بہتر شکل و صورت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ تو آج ٹوپی نہیں لگاتے تو سر بالکل گھونسلہ بنا ہوا ہے ان کا، پرندے کا، نہ اس میں کنگھی کرتے ہیں نہ اس میں تیل لگاتے ہیں، الجھے ہوئے بال ہیں تو سر جھاڑ منہ پہاڑ اور چل دیے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے لیے اہتمام زائد کی ضرورت ہے، اسی لیے شریعت نے وضو کا حکم دیا ہے۔ آدمی کھیت میں کھلیان میں کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پیروں پہ دھول لگی ہوئی ہے اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آج تو 1000 قسم کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا حکم دیا ہے کہ آپ صاف شفاف ہو کر، ہاتھ منہ اچھی طرح سے دھو کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ رب کے دربار میں جا کر ادب و احترام سے کھڑے ہوئیے، پھر نماز پڑھیے۔ اب آپ فیشن میں بعض لوگ ٹوپی اس لیے نہیں لگاتے کہ ان کے جو بال کا اسٹائل ہے ٹوپی لگانے سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر اس لیے آپ ٹوپی نہیں لگا رہے ہیں تو آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں۔ اسٹائل ضروری نہیں ہے، نماز ضروری ہے۔ پھر نماز کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو آپ کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے اگر آپ کو کہیں کسی محکمے میں جانا ہو، کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو آپ بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں، مانگ کاٹ کے جاتے ہیں، بال سنوار کے جاتے ہیں، چہرہ دھو کر جاتے ہیں، کریم لگا کے جاتے ہیں اور اپنا لباس بھی بڑا اچھا کر کے جاتے ہیں۔ وہاں تو آپ کٹی پھٹی جینس کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کریم پاؤڈر لگا کر جائیے، لیکن نماز کے لیے جب آپ نکلیں گھر سے تو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ میں رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کپڑے آپ کے پاس ہیں اور آپ نہیں پہن رہے ہیں۔ ایک آدمی مکینک ہے، گاڑی سنبھالتا ہے، سارے کپڑوں پر اس کے کالونچ لگی رہتی ہے، موبل آئل لگا ہوا ہے، کہیں کچھ لگا ہوا ہے، اور پھر نماز کا وقت ہوا اسی حال میں جا کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو کراہت ہو رہی ہے تو فرشتوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ رسول اکرم نے فرمایا فَإِنَّهُ مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسَانِ يَتَعَزَّى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، جس سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اور مساجد میں فرشتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ کہ دو کپڑے بنا لیجئے، آپ کام کے کپڑے آپ کے الگ ہیں اور نماز کے کپڑے آپ کے الگ ہیں۔ جیسے آپ شام کو جاتے ہیں تو یہ کپڑے یہیں پر آپ ٹانگ جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے گھر کے لیے نکلتے ہیں، تو جو گھر کے لیے دوسرے کپڑے آپ کے پاس ہیں
اور ان کو پہن کے نکلتے ہیں، تو آپ ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں۔ کٹی پھٹی جینس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بے احتیاطی کی انتہا ہے۔ آج کل نوجوان بچے وہ گھٹنے کے اوپر جینس یا تو خود ہی پھاڑ لیتے ہیں یا ایسی لاتے ہیں اور اس کا نام فیشن رکھا ہے۔ کیسی عجیب دنیا ہو گئی ہے، یہ چیزیں فیشن ہوتی ہیں۔ پھر اس میں وہ جا کے نماز پڑھتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا جتنا حصہ ہے یہ سطر میں شامل ہے اور وہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ احتیاط کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آگرہ سے محمد ساجد صاحب سوال کرتے ہیں، کیا غیر مسلم کی دعا مسلم کے حق میں قبول کی جاتی ہے؟ دیکھیے، دعا کا لفظ دعا اور بد دعا دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ عربی میں تو اس کے لیے لفظ ہے دعا لہو اور دعا علیہ، فرق کرتے ہیں دعا اور بد دعا میں۔ ہمارے یہاں بھی جب الگ سے کہتے ہیں، لیکن خالی دعا کہا جائے، مطلق کہا جائے، تو اس دعا میں دعا بھی ہوتی ہے شامل اور بد دعا بھی ہوتی ہے۔ تو ایک مظلوم آدمی ہے لیکن غیر مسلم ہے، اس کو آپ ستا رہے ہیں، اگر وہ بد دعا کرے آپ کے لیے تو اللہ رب العزت اس کی بد دعا سن لیتا ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ رب العزت بہت جلدی سنتا ہے۔ وہ مظلوم کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مظلوم ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ۔ اللہ سب کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا بھی رب ہے، یہود و نصارہ کا بھی رب ہے۔ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہی ہے، چاہے لوگ اسے مانے یا نہ مانے، چاہے وہ کسی اور سے دعا کرتے ہوں، لیکن ان کی دعائیں، ان کی ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ کرتا اللہ ہی ہے، وہ مورتیاں نہیں کرتی، وہ تو سنتی ہی نہیں، نہ ان میں کوئی سکت ہے نہ طاقت ہے۔ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ان مورتیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سن رہی ہیں اور ہماری مراد پوری کر دیں گی، جن کے اپنے طاقت اور قوت کا حال یہ ہے کہ ایک قدم، ایک ذرہ ادھر سے ادھر وہ کھسک نہیں سکتی، تو آپ کی بگڑی کیا بنا سکتی ہیں وہ؟ تو دعا کون سنتا ہے؟ اللہ رب العزت، وہ سب کا رب ہے، مسلم کا بھی غیر مسلم کا بھی۔ اگر غیر مسلم دعا کرے گا تو جیسے بد دعا اللہ رب العزت اس کی قبول کر لیتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اس نے کوئی بھلائی کی اس کے لیے، تو وہ دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے، اس کو مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے۔ کوئی بھی اسی طرح کی کوئی دعا تو اللہ رب العزت اس کو بھی سنتا ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا اس کا اپنا اختیار ہے، ہم یا کوئی اور اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وہ مسلم کی بھی قبول کرنے پر بادھ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ قبول کرے، مناسب ہوگا تو قبول کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ مسلم کی بھی نہیں کرتا، اور مناسب دعا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے اس بندے کی دعا ہونی چاہیے، تو غیر مسلم ہو تو اس کی بھی قبول کر لیتا ہے، مسلم ہو تو اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں دعائیں کرتے تھے، بد دعائیں کرتے تھے، سب تو سنتا تھا نا اللہ رب العزت، اور دعائیں قبول بھی کرتا تھا۔ جب ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، رسول اکرم کے دادا نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے ہم کہ اس فوج کا مقابلہ کر سکیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ کس کی دعا تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ مسلم تو تھے نہیں، اسلام تو آیا نہیں تھا، اور اسی کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے، تو دعا سنی اللہ رب العزت نے۔
دعا سنی اور ابرہہ کو، اس کے سارے لشکر کو تباہ کیا اللہ رب العزت نے۔ تو غیر مسلم کی دعا بھی سنتا ہے، غیر مسلم کے حق میں، غیر مسلم کی مسلم کے حق میں، مسلم کی غیر مسلم کے حق میں، دعا کسی کے بھی حق میں آپ کر سکتے ہیں۔ اختیار اللہ کا ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے، وہ دیکھتا ہے کہ قبول ہونے کے لائق ہے نہیں ہے، ہوتا ہے تو قبول کر لیتا ہے وہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد فرحان سنت کبیر نگر سے سوال کرتے ہیں، ہماری بستی میں 2 مسجدیں ہیں اور دونوں مسجدیں ایک دوسرے سے صرف 2 منٹ کی دوری پر ہیں، یعنی قریب قریب ہی ہیں، اور دونوں مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ایک مسجد میں جمعہ ہو، بعض لوگ زبردستی دونوں مسجدوں میں جمعہ کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کون صحیح ہے؟ تو دیکھیے، جمعے کا جو مقصد ہے، جو شریعت نے رکھا ہے، وہ بہت اعلیٰ عرفہ اور بہت بلند ہے۔ آج مسلمانوں نے جمعے کے اکثر مقاصد کو ضائع کر دیا ہے۔ جو آج بڑی بڑی کانفرنسوں سے، بڑے بڑے اجلاس سے، سیمیناروں سے جو بات پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے جمعے کے خطبے سے پوری ہو سکتی ہے، بغیر کسی زائد خرچ کے۔ لیکن جو سسٹم شریعت نے ہمیں دیا تھا، اس سسٹم کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے سسٹم ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، دور دور سے مولوی بلائے جائیں گے، بڑے بڑے ضیافتیں ہوں گی، اور اس میں بڑے بڑے اخراجات ہوں گے، لاکھوں کے اخراجات کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے مقاصد مسجد کے امام کے ذریعے جمعے کے خطبے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور شریعت نے جمعہ اور جمعے کا خطبہ اسی لیے رکھا تھا، اسی لیے اس کی اہمیت نماز کی جیسی رکھی ہے۔ پہلے تو یہ اختلاف ہوتا تھا کہ ایک بستی میں، بستی اگر چھوٹی ہے تو اس میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو ہندوستان کے چند شہروں میں، صرف شہروں میں جن میں یہ چیزیں پائی جائیں، ان میں جمعہ ہوتا تھا۔ قصبات میں چاہے کتنی بڑی بستی ہو، اگر دیہات ہے تو اس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے جمعہ شروع کیا، خاص طور سے اہل حدیث حضرات نے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقصد شریعت کا ضائع ہو رہا تھا۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے میں گئے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں، ان کو سبحانہ یاد نہیں۔ بھائی صاحب، نماز یاد نہیں، ان کو سبحانہ یاد نہیں، کلمہ ان کو نہیں آتا، دین کے مسائل نہیں جانتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جو دین سکھانے کا، سیکھنے کا جو ذریعہ تھا، وہ آپ نے معطل کر رکھا ہے۔ دین سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ مسجد کا منبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی منبر کو، اسی مصلی کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج آپ نے اس کو معطل کر کے ڈال رکھا ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مساجد میں جمعہ تو ہو رہا ہے، بڑی دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو بیچاروں کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے واپس۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب جب منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو اب وہ عرب بن گئے، منبر سے نیچے نیچے تھے تو ہندوستانی تھے، منبر پہ چڑھ گئے تو اب عرب بن گئے، اب عربی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو خود ہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، تو عوام کیا سمجھے گی اس کو؟ تو یہ سارے مقاصد جمعے کے
ضائع کیے جا رہے ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، ایک اچھا خطیب سارے مسلمانوں کو ایک جیسا پیغام ہر جمعے کو دیتا ہے، اس سے جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ الگ الگ 2 جمعے قائم کرنے سے نہیں ہوتی، وہ محبت بھی باقی نہیں رہتی، وہ اخلاص بھی باقی نہیں رہتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ قائم کیا جائے، جو بڑی مسجد ہو اس میں۔ اس میں 2 لوگ سب سے زیادہ مجرمانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو ائمہ حضرات اپنی فیس کے چکر میں الگ جمعہ قائم کر لیتے ہیں۔ دوسرے بعض لوگ جو ہمارے ابا نے مسجد بنوائی تھی، ہمارے خاندان کی مسجد ہے، وہ پہلے یہی ہوتا تھا، اب کیوں دوسری میں ہوگا؟ ارے بھائی، جو کچھ بھی ہوتا تھا دین کے فروغ کے لیے آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے باپ نے مسجد قائم کی تھی۔ آپ دین کے فروغ کو دیکھیے، آج دین کا فروغ بہتر انداز میں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ نئی مسجد جو اس سے کئی گنا بڑی ہے اس میں جمعہ ہو، سارے لوگ ایک ہی جگہ آئیں اور ایک جیسی بات سن کر ان کی اصلاح ہو۔ کوئی برائی دیکھے امام تو اس برائی پر ٹوکے، اور کسی بات میں کوتاہی دیکھے تو اس پر توجہ دلائے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی سدھرنا چاہیے، اماموں کو بھی، اور یہ جو لوگ ہماری مسجد کر کے، ہمارے باپ دادا کی مسجد ہے لہذا جمعہ یہی ہوگا، یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ایک مسجد کا امام بدعتیں پھیلاتا ہے، نئی بدعتیں ایجاد کرتا ہے، بدعتوں کی طرف تبلیغ کرتا ہے، ایسے میں اس امام کو امام جمعہ مت بنائیے، آپ اس کے پیچھے مت پڑھیے، اور دوسرے مسجد میں جمعہ آپ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مقاصد تھے شریعت کے وہ تو حاصل ہو نہیں رہے، بلکہ اس کے برخلاف بے دینی بددینی پھیل رہی ہے۔ لہذا اس امام کے پیچھے جمعہ نہ پڑھ کر اس امام کے پیچھے جمعہ پڑھیں جو قرآن حدیث کی بات بتلاتا ہے، بددینی سے بچاتا ہے، بدعقیدگی سے بچاتا ہے، غلط عقیدوں اور رسم و رواج سے آپ کو بچاتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ فلاں مسجد میں جمعہ ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے وہ مسجد خالی رہے گی، ارے مسجد خالی رہے گی تو کیا ہوا؟ وہ مسجد خالی رہے گی تو شیطان نماز پڑھے گا۔ ارے بے وقوف ہو، شیطان اگر نماز پڑھتا ہوتا تو شیطان کیوں ہوتا؟ وہ تمہاری طرح سے یا تو انسان ہوتا یا بہت برگزیدہ کوئی جن ہو جاتا۔ وہ مسجد خالی رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ کرام رسول اکرم کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کی جو مساجد محلے کی ہوتی تھیں جس میں 5 وقتہ نماز ادا کرتے تھے وہ مسجدیں خالی ہی رہتی تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔